اس کا چیلنج قبول کرنے کے بعد عبرتناک موت دینا اس کا مشن بن گیا۔ سائرس کو شکست دینے کے بعد ملکہ تمیرس نے اس کا سر لانے کا حکم دیا کہ اس کے مردہ جسم کو بھی مصلوب کر دیا گیا تھا۔ ایرانی نسل ملکہ تمیرس، جو کہ بادشاہ سپار گابیز کی بیٹی تھی، کا نام ذہن میں آتے ہی ایک ایسی حکمران عورت کا تصور ابھرتا ہے جس نے اپنے دور میں سر اٹھانے والے بادشاہ سائرس کے خون سے ہاتھ رنگنے کی ٹھان لی تھی۔ اس کا چیلنج قبول کرنے کے بعد عبرتناک موت دینا اس کا مشن بن گیا تھا۔ شیکسپیئر نے ملکہ تمیرس کو ملکہ آف مساجٹا کی بجائے ملکہ آف ستھیان کے نام سے مخاطب کیا ہے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم، میرا نام ہے جواد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں داستان ٹی وی۔ کسی مورخ نے ملکہ تمیرس کو تھومیرس کہا تو کسی مورخ نے تومرس لکھا۔ بعض مورخین کے نزدیک وہ تومیرائڈ اور کسی نے ملکہ تومیری لکھ کر اپنی تحقیق کو مکمل کیا، جبکہ چھوٹے ستاروں کو بھی تمیرس ہی کہا جاتا ہے۔ اس کی سلطنت مساجٹا موجودہ ترکمانستان، افغانستان، مغربی ازبکستان اور جنوبی قازقستان پر مشتمل تھی۔ ایرانی النژاد ستھیان قوم نے سینٹرل ایشیا کے مشرقی ممالک اور بحیرہ کیسپین پر مشتمل ایک کنفیڈریشن قائم کر رکھی تھی، اسی کو مساجٹا کہا جاتا تھا۔ اس دور میں مساجٹا کا قبیلہ ملکہ تمیرس، ستھیان قبیلہ اور سرماشین قبیلہ مقبول تھے۔ یہ طاقتور قبائل اپنے حملوں کا پتہ بھی نہیں چلنے دیتے تھے اور کئی صدیوں تک مشرق و مغرب کو دہشت زدہ کرتے رہے۔ خاص طور پر یونان، مصر اور فارس ان کے خوف سے سہمے ہوئے تھے، لیکن تمیرس کو کواکی میننڈ سلطنت کے توسیع پسندانہ عزائم رکھنے والے جنگجو حکمران سائرس دی گریٹ کے حملوں کا اندیشہ رہتا تھا، کیونکہ وہ مصر پر قبضے کا خواب بھی دیکھ رہا تھا۔ لیکن اس کی مشرقی سرحدوں پر مساجٹا سلطنت ان عزائم میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی، لہٰذا سائرس نے پہلے اس کا پتہ صاف کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے تمیرس سلطنت پر پے در پہ حملے کیے لیکن ناکام رہا۔ ناظرین کرام، سائرس نے ایک چال چلی، ایک خط کے ذریعے ملکہ کو شادی کا پیغام بھیجا، حسن کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے، جنگ نہ کرنے کی یقین دہانی کروائی، مگر ملکہ نے کچی گولیاں نہیں کھیلی تھی۔ خط میں چھپی سازش کو سمجھ گئی اور دوستی کا ہاتھ بڑھانے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ سازش کی ناکامی کے بعد سائرس کے ایک مشیر نے ملکہ تمیرس کی گرفتاری کے لیے نیا جال بچھانے کا مشورہ دیا۔ اس نے کہا، ہم ایک کیمپ میں بیمار اور قریب المرگ فوجی چھوڑ کر خود قریب ہی کہیں چھپ جاتے ہیں، نشہ اور اشیاء بھی رکھ دیتے ہیں، ان کا ہر فوجی بے ہوش ہو جائے گا اور ہم قید کر لیں گے۔ پلان کے مطابق سائرس کی فوج بیمار اور قریب المرگ فوجی کو ایک کیمپ میں چھوڑ کر دریا کے کنارے چھپ گئی۔ پلان کے مطابق ملکہ تمیرس کا جنرل بیٹا وہاں پہنچا۔ فوج کی کمان اس کے بیٹے سپار گیبس جونیئر کے ہاتھ میں تھی۔ کیمپ کو خالی پا کر وہ سمجھا کہ دشمن بھاگ اٹھا ہے۔ سپار گیبس اور اس کے سپاہیوں نے وہاں پڑی اشیاء کو کھانا شروع کر دیا اور جلد ہی سب بے ہوش ہو گئے۔ یوں اچانک دھاوا بول کر سائرس نے اس کے بیٹے کو گرفتار کر لیا۔ بیٹے سپار گیبس جونیئر کی گرفتاری نے ملکہ تمیرس کے دل میں انتقام کی وہ چنگاری بھڑکائی جو بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بعد میں سپار گیبس جونیئر نے آزادی کی خاطر خودکشی کر لی۔ بیٹے کی خودکشی کا سنتے ہی وہ آگ بگولا ہو گئی اور قہر بن کر ٹوٹ پڑی۔ بیٹے کی خودکشی سے پہلے ملکہ نے سائرس کو لکھے گئے خط میں دھوکے سے گرفتار کیے گئے بیٹے کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا۔ رہا نہ کرنے کی صورت میں دھمکی دی کہ قسم سورج کی تم خون کے پیاسے ہو، مساجٹا کا اقتدار اعلیٰ بھی تمہارے خون کا پیاسا ہے، میں تمہارے خون سے ہی
تمہاری خون کی پیاس بجھا دوں گی۔ جواب میں سائرس نے ملکہ تمیرس کا تمسخر اڑایا۔ اب جنگ کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ ملکہ نے ایک اور جنگ کی ٹھان لی۔ ملکہ نے دھمکی امیز جواب دیا کہ ہم جلد میدان جنگ میں ملیں گے۔ دوسری جنگ میں ملکہ نے سائرس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دیا۔ معزز ناظرین، سائرس کو شکست دینے کے بعد ملکہ تمیرس نے اس کا سر لانے کا حکم دیا۔ سر خون میں ڈبونے کے علاوہ کھال اتار کر اس میں خون بھر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے مردہ جسم کو بھی مصلوب کر دیا گیا تھا۔ اس دوران وہ چیختی چلاتی رہی اور کہتی رہی کہ سنو سائرس، میں نے کہا تھا نا کہ مجھ سے مت بھڑو، میں نے کہا تھا نا کہ میں تمہیں تمہارے خون سے ہی نہلا دوں گی۔ لو، میں نے اپنی بات پوری کر دی۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ سائرس گرفتار ہونے سے پہلے ہی قدرتی موت مر چکا تھا، لیکن مورخ ہیروڈوس کی تحقیق کے مطابق سائرس 530 قبل مسیح میں تمیرس سے جنگ لڑتے ہوئے ہی مارا گیا تھا۔ سٹربو، پولینیس، کیسیڈروس اور جورڈنس بھی اسی دور کے تاریخ داں ہیں، لیکن یہ ہیروڈوس جتنے مستند نہیں تھے۔ ناظرین کرام، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کے آخر پر آنے والی سلطنت عثمانیہ کے بانی اور اس کے عظیم ساتھی کی ویڈیو کو دیکھنا مت بھولیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔